اپنے واعظ تقریر اور خطبے کا مقصد متعین کرو، سننے والوں کو معلوم ہو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ اپنی تقریروں کو بے مقصد نہ بناؤ، لفظوں کو مردہ لفظوں کے ڈھیر مت لگاؤ، ایسی بے تکی باتیں، ایسی بے تکی باتیں۔ ارے ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، قورمہ متنجن پلاؤ بریانی کی صفات کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوکھی روٹی ہے تو وہی دے دو، وہ کھائے گا، خوش ہو جائے گا۔ ننگے کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو زیورات کی صفات مت بتاؤ، ہیرے جواہرات کی خصوصیات مت بتاؤ۔ پیاسے کو پانی پلا دو، اس کو مختلف شربتوں اور عروق کی صفات اور خواص مت بتاؤ، اس سے اس کی پیاس مٹے گی نہیں بلکہ تم سے بھی نفرت ہو جائے گی کہ مجھے بجائے پانی پلانے کے اور باتوں میں الجھایا۔ ہمارے اکابرین کے وعظ، ان کی زندگیاں بامقصد تھیں، دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا وہی مقصد تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ قائم کر کے جو مقصد متعین کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو جو علاقے مسلمان ہوئے وہاں مدرس معلم بھیجے، متعین کیے۔ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، نجران میں عمر بن حرم کو، عجل و قارا کے علاقے میں 6 معلم متعین فرمائے، 6۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو قرآن پڑھایا، لیکن باقاعدہ جیسے استاد شاگرد پڑھاتے ہیں، سبق لیتے ہیں، پھر وہ منزل سنتے ہیں، سب کی سپارہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 70 یا 80 سورتیں رسول اللہ سے ایسے ہی پڑھی، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حضور سے پڑھا۔